جو شو کاز نوٹس آج جاری کر دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو پی ڈی ایم تو عملاً ختم ہو گیا آج سے؟ دیکھیں چوہدری صاحب، میں گزارش کرتا جاؤں کہ جو بھی رول پی ڈی ایم کی جماعتیں میں کر رہا ہوں یا کوئی اور جماعت کر رہی ہے، اس کو قوم پوری دیکھ رہی ہے، اور یہ بھی فیصلہ قوم کرے گی کہ کون حقیقی اپوزیشن یا ان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ہمیں اس بحث میں پبلکلی نہیں آنا چاہیے۔ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو تحفظات ہیں یا کسی کو ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ ایک بند کمرے میں سربراہی اجلاس میں ہونے چاہیے، ڈسکس۔ سر، آپ کی اپنی پارٹی کری، آج یاسر اقبال صاحب نے کیا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو فرینڈلی اپوزیشن ڈکلیئر کیا۔ اس کے بعد آج آپ نے اجلاس پارلیمنٹ سینٹ میں آپ نے الگ کیا، 27 ارکان کے لیے آپ نے بینچز الگ مانگ لیے، تو اب تو ہر چیز پبلکلی ہے نا سر؟ نہیں، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں چوہدری صاحب، اگر ہم نے سینٹ میں الگ سے اپنا پارلیمانی لیڈر دیا ہے یا اپوزیشن لیڈر اس کو بنایا ہے، تو یہ ہمارا حق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ مناسب نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کا اگر کوئی اور موقف ہو تو وہ ان کا رائٹ ہے، وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، مگر میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اس پر حکومت کو خوش ہونے والی کون سی چیز مل گئی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر بے روزگاری؟ پی ڈی ایم نے گورنمنٹ گرانی تھی، لیکن گورنمنٹ نے بغیر کچھ ایفرٹ کیے ہوئے پی ڈی ایم کرا دی۔ اگر یہاں تک خوش ہوں تو یہ تو ان کا حق جائز ہے، مگر اگر عوام کو خوش کرنا ہے تو وہ بتائیں کہ کون سا اس دوران انہوں نے پی ڈی ایم کے تقسیم ہونے پر کیا مہنگائی کم ہوئی ہے، چینی کے ریٹ کم ہو گئے ہیں، کپاس جو انہوں نے انڈیا سے منگوانی تھی وہ کسی اور ریاست سے منگوا لی ہے، کیا پاکستان کو مقبوضہ کشمیر مل گیا ہے؟ آپ نے اپنا حساب دینا نا، گورنمنٹ سے ہم پوچھیں گے، لیکن یہ جو پی ڈی ایم آپ نے پورے ملک کو ایک بخار میں مبتلا رکھا کہ گورنمنٹ آج جا رہی ہے، کل جا رہی ہے، استعفے آ رہے ہیں، استعفے جا رہے ہیں، ایٹمی استعفے ہیں، غیر ایٹمی استعفے ہیں، لانگ مارچ ہو رہا ہے، سر وہ تو اس کا مطلب آپ نے انگیج کرتے رہے صرف عوام کو، مقصد آپ کا کچھ اور تھا؟ نہیں چوہدری صاحب، ہمارا مقصد بھی بڑا کلیئر تھا، اور مقصد میں ہم نے کافی حد تک چیزیں حاصل بھی کی ہیں۔ جس طرح کہ میں عرض کروں گا کہ پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد دو تھے، ایک تھا کہ عوام کی آواز بننا، جو 2.5 سالوں میں انہوں نے مہنگائی کی چکی میں ان کو پیس کے رکھ دیا، اور نیشنل ایشوز پر بات کرنا جو انہوں نے پاکستان کے مفادات کے خلاف سودے کیے۔ ہمارا دوسرا ایشو یہ تھا کہ آئین قانون کی بالادستی ہوگی تو پاکستان کے مسائل 50% حل ہو سکتے ہیں۔ آج پاکستان کا بچہ، بزرگ، اور آپ نے یہ سارے ٹارگٹ اچیو کر لیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 90% یہ ٹارگٹ اچیو کیے ہیں، اور آج آپ دیکھیں کہ جو بے دردی سے قتل کر رہے تھے، عوام کا معاشی قتل کر رہے تھے، وہ حکومت جو ہے وہ بھی مجبور ہوئی ہے کہ 1.5 روپیہ 25 روپے بڑھا کر 1.5 روپیہ لیٹر کم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جو آئے روز بجلی گیس کے ریٹ بڑھ رہے تھے، اب سوچ بچار کے بعد 25 پیسے کم بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کا حال جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس سے آگے ہمیں بڑھنا چاہیے۔ پی ڈی ایم کی وجہ سے مجبور ہو گئے کہ اب یہ پیٹرول کی قیمتیں کم کر رہے ہیں، چینی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کیسز آ رہے ہیں، تو آپ کا خیال یہ سب کچھ آپ کا کمال ہے؟ جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کے کیسز کے حوالے سے تعلق ہے تو میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ اصل میں ان کا ٹارگٹ کچھ اور لوگ ہیں، یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اس کو بھی نہیں بخشا، حالانکہ اگر آپ انویسٹیگیشن کیے بغیر لوگوں کو پکڑ سکتے ہو تو جہانگیر ترین کو کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ جہانگیر ترین کو تو بیل لینے کا موقع دیتے۔ بات ہے ویسے میاں صاحب، یہ پکڑ لیں تو پھر اعتراض ہے، نہ پکڑے پھر اعتراض ہے۔ نہیں، اعتراض اس بات پہ ہے نا۔ ویسے میرا خیال یہ ذاتی خیال ہے پی ڈی ایم آج ختم ہو گیا۔ مجھے آفریدی صاحب سے پوچھ رہے تھے، آفریدی صاحب یہ دونوں پارٹیز کا خیال ہے کہ پی ڈی ایم ہو یا نہ ہو، لیکن یہ آپ کی گورنمنٹ نہیں چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ چوہدری صاحب۔ چوہدری صاحب، جب ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا جائے، جب تدفین ہو جائے تو دعا کی جاتی ہے۔ JUIF JUI پاکستان، مسلم لیگ نون میں کشمیر پہ ان کی پارلیمنٹری بورڈ بنا، مریم نواز شریف صاحبہ نہیں ہے، احسن اقبال صاحب نہیں ہے،
اندر جو چل رہا ہے حمزہ اور مریم، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. رہی بات پیپلز پارٹی اور نون کی جو نئی دوستیاں اور وہ جو کچھ ہوا جو کہ لاڑکانہ میں دیکھا گیا، ان کو باپ یاد دلایا گیا. باپ 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 بلوچستان عوامی پارٹی نہیں، زرداری صاحب کی یاد دلائی کہ جی بلاول صاحب آپ کا باپ کیا کر رہا ہے. اچھا، اور ان تمام بیسیکلی بلاول صاحب کے ان تمام فینومیناز میں آج سینٹ میں جو ہوا تو اٹ واز دا لاسٹ نیل ان دا کافن. اب تحریک انصاف از لیسٹ بادرڈ ان جو نیریٹو بلڈنگ کی پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف، سکوت ڈھاکہ کے ساتھ سکوت کشمیر. ہمیں دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ہندوستان نہیں کہہ رہا وہ یہ صاحبان کہہ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے، اب آپ کو کوئی خوف نہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کو کوئی خوف نہیں نون لیگ سے، آپ کو کوئی خوف نہیں JUI سے. دیکھیں جی، جب فیٹف پہ انہوں نے جو نیب اور اپنی ذات کے حوالے سے جو کیا، اور جوائنٹ سیشن کشمیر 5 اگست 2019 پہ جب جوائنٹ سیشن بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی پے رول، یہ پوری قوم کے سامنے یہ سب کچھ سامنے آ گیا. اب PTI ہم نے 2.5 سال میں کیا کیا، what we have done، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم آنسریبل ہیں، ہم اکاؤنٹیبل ہیں. وہ تمام چیزیں جو عام پاکستانی ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے جو سیاست کرنی تھی اور جو یہ سیاست اب کر یہ رہے ہیں. چیپٹر کلوز ہے آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں جی، ختم ہو گیا. دیکھیں جی، میں نے کیا کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اچھا، ویسے آپ کو یاد ہے 2018 تک کیا ہوتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن تھی، پاکستان مسلم لیگ نون گورنمنٹ تھی، اور اس وقت عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی فرینڈلی اپوزیشن ہے اور یہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہے اور ہم ریئل اپوزیشن ہے. آج وہی سٹانس پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈلی ہو رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو الیکٹورل ریفارمز کے لیے وہ TORs بننے تھے تو ایک جگہ پہ پرائم منسٹر صاحب پیچھے اور خورشید شاہ صاحب آگے کھڑے تھے. کیا کیا انہوں نے نہیں کہا تھا؟ تو آج تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے نا. ایک منٹ نا جی، انہوں نے سلیکٹڈ نالائق پتہ نہیں کیا کہ ٹرمینالوجیز اندر جو یہ باتیں کرتے تھے، جو ہارمنی تھی، جو سینٹ الیکشن میں ان کے تارٹ صاحب نے جو اشارے کیے. آج میرا سوال یہ ہے کہ اگین آپ، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں آپ کو ڈسکس کرنا. آپ پلیز جو کرنا ہے آپ کریں. میرے پرائم منسٹر نے بہت پہلے آپ کے بارے میں پریڈکشن لیکن آج ویسے یوسف گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی آواز بنیں گے، تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اپوزیشن اگر گورنمنٹ کی آواز بن جائے تو بات ہمیں اپنی آواز خود بننا ہے، ہم نے خود ڈیلیور کرنا ہے، ہم نے پرفارم کرنا ہے، ہم سے توقعات ہیں. انہوں نے جو کرنا تھا 35 سال میں کر دیا. آپ کو ان کی آواز کی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ضرورت. اچھا کنی صاحب، یہ خود ہی گورنمنٹ کو آپ سے مانگ رہی ہے آواز کہ آپ اپنی آواز دے دیں، ہم آپ کی آواز بن رہے ہیں؟ یہ خود ہی آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی آواز بننے کے لیے تیار ہیں. کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یوسف گیلانی صاحب نے آج اسپیچ کی ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں. اس کا یہ خیال نہیں ہے کہ وہ حکومت کے جو ڈیسک کے ممبران ہیں اور ہم حکومت کی ترجمانی وہاں پر کریں گے. انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے لیے، جو جمہوریت کے لیے جو بہتری ہوگی، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں حکومت کے ساتھ. اور نارملی اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ حکومت اگر اچھی چیزیں لے کے آئے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. یہ اور بات ہے کہ حکومت چاہتی ہی نہیں کہ وہ چیز کوئی چیز. گورنمنٹ تو آپ کے سامنے کہہ رہی ہے کہ آپ صرف اپنی آواز بنے، ہماری آواز دیکھیں، وہ تو میرے بھائی نے کشمیر کی جو بات کی، مجھے بتائیں کشمیر کی جب تمام پارلیمانی ہیڈز آئے تھے تو اس میں تو ان کے پارلیمانی ہیڈ موجود نہیں تھے نا، عمران خان صاحب بھی موجود نہیں تھے. بلائی کس نے تھی؟ کہہ رہے بلائی کس نے؟ جن کی حکومت انہوں نے بلائی تھی. آ کے بات کر کے اچھا چلے سوری تو نہیں تھے تو آپ نہ آتے. پہلے میرے بھائی بول لیں، جب میری باری آئے گی آپ بولے. اب میں نہیں بولوں گا. ان کو خوش تو ہونے دینا کم از کم. میں آج کالا جوڑا بھی پہنا ہوا ہے. کیوں پہنا ہوا ہے؟ آج یہ جو ہوا ہے اس کے بعد بطور احتجاج. اصل میں جب سے حکومت میں ان کی اور میری ملاقات نہیں ہوئی، اس سے کافی عرصے بعد مجھے کالا جوڑا میں نارملی پہنتا ہوں. چلے تو بات یہ ہے، دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ آج ہوا. انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں ہوتی رہتی ہیں. آپ نے کیا کچھ نہیں کہا چودھری صاحبان کے متعلق، آپ نے کیا کچھ نہیں کہا اس کے متعلق، MKM کے متعلق، آپ نے کیا کچھ. دیکھیں یہ اگر آپ بات کریں تو میں آپ کے ماضی میں جاؤں گا تو آپ نے شیخ رشید کو کیا کہا، آپ نے چودھری کو کیا کہا، آپ نے MKM کو کیا کہا. یہ میرا خیال ہے آپ کے راستے پہ چل رہے ہیں. آپ بھی پہلے کہتے کچھ رہے ہیں، کرتے کچھ نہیں. ہم تو بہت برے لوگ ہیں نا، یہ تو بڑے فرشتے لوگ ہیں. ہمیں تو یہ بہت برا کیا، ہم تو بہت ہی برے لوگ ہیں نا. یہ تو بہت ہی بالکل پاک صاف لوگ ہیں یہ تو جو کہتے ہیں. اب دیکھیں PDM ختم ہو گیا سر آج سے، کیونکہ آپ کو شو کاز نوٹ ہے سر. دیکھیں مولانا صاحب کی طرف سے آ گیا. آپ نے جواب دینا ہے کہ باپ کے 5 ووٹ آپ نے کیوں لیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شو کاز نوٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ہم تو پھر پی ڈی ایم تو ختم ہوگی نا, حیثیت ختم. اب اگر آپ نے نہیں بولنے دینا تو نہیں, میں سوال کر رہا ہوں سر, آپ کی راضی کی جیب ہے. نہیں, میں بات تو ختم کر لوں نا, میں بات ختم کروں, اس کے بعد شاید میں غلط بات کر رہا ہوں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ عقل کل ہے, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ شو کاز نوٹس اس کو ایشو ہوتا ہے جو آپ کے پارٹی کے اگر عہدیدار ہیں یا ورکر ہیں, آپ اس کو ایشو کرتے ہیں. ہم 10 جماعتیں ہیں, ہمارے 10, ہم کہتے ہیں اگر پی ڈی ایم کو کوئی مسئلہ ہے تو کیوں نہیں بلاتے ہمیں, بیٹھے نا, ہمارے ساتھ بیٹھیں. یہ میڈیا کے ذریعے, خط و کتابت کے ذریعے یہ باتیں نہیں ہوتی. دیکھیں اب ان کے اپنے ہی جو ہے دلاور خان کوئی باپ کا تھا, وہ تو ان کی اپنی پارٹی کا جو آزاد ہوا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں نون کو جوائن کروں, جس طرح افریدی صاحب جو کہ آپ نے نون لیگ کا سینیٹر توڑ لیا. پھر نون, دیکھیں نون لیگ کا وہ سینٹر, وہ نون کو نہیں ووٹ دے رہا تھا جب ہماری ابھی جو سر, وہ آج تک پارٹی کے اندر ہے نہیں ہے, پارٹی کے اندر وہ, اور وہ کسی میٹنگ میں بھی نہیں ہے, کسی کھانے میں بھی نہیں ہے, کسی فنکشن میں بھی نہیں ہے, درمیان میں اور اس نے کہہ دیا تھا کہ میں ووٹنگ کا ایشو تھا, اس نے کہا تھا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا, کلیئر کٹ اس نے کہا تھا, ووٹنگ پہ بھی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ. دیکھیں اس طرح اگر ہم بات کریں 2008 سے لے کے 2013 تک شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, آپ کو یاد ہے منسٹری میں سے, کیا انہوں نے کاف لیگ کو نہیں توڑا تھا فارورڈ بلاک کے ذریعے, جس میں مانیکا صاحب تھے, جس میں علیم خان صاحب تھے, وہ ان کی اتحادی نہیں بنے. سر وہ مسئلہ یہ کہ آپ نے گورنمنٹ کو توڑنا تھا. دیکھیں اپوزیشن نے اپوزیشن کو توڑنا شروع کر دیا. ہم نے کوئی اپوزیشن کو نہیں توڑا. دیکھیں اب یہ کہہ رہے 27 ارکان سینیٹر سر, وہ انہوں نے الگ بینچز مانگ دی ہیں, اور کیا ہے, دیکھیں ان کے جمہوری حق بنتا ہے, الگ بینچ کدھر بیٹھیں گے, یہی سینٹ کا ہال ہے نا, سینٹ کا یہی ہال, اس میں بیٹھیں گے نا, کیا کوئی دائیں یا بائیں بیٹھیں گے, ادھر ہی بیٹھیں گے. گورنمنٹ بھی تو وہیں بیٹھتی ہے. وہی دیکھیں جو اپوزیشن کے بینچز ہیں تو یہیں پہ بیٹھیں گے نا, کہ کہیں اور بیٹھیں گے, جو آج بیٹھے ہوئے تھے وہیں بیٹھیں گے. شاید ایک دو بندے آگے پیچھے ہو جائیں, بھائی یہ کچھ ہو, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی, یہ تو چیئرمین سڑک کا کام ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جو لیڈر ہیں جو باقی پارٹیوں کے ہیں, پی کے میپ کے ہیں یا جے وائی کے تو آلریڈی بیٹھے ہیں, باقی جو 2-3 جماعتوں کے ہیں ان کو بھی آپ آگے بٹھا دیں تاکہ ہم ٹھیک. لیکن آپ ریئل اپوزیشن کریں گے, آپ فرینڈلی اپوزیشن. دیکھیں آج ہی آپ دیکھیں, آج کا عمران مرتضیٰ کا ایک بل تھا کووڈ کے اوپر, حکومت اگری نہیں ہو رہی تھی, وہاں پر اپوزیشن ساری کھڑی ہوئی, انہوں نے ووٹ کیا, انہوں نے ڈیفیٹ کی حکومت کو. بالکل صحیح, یہ بات دیکھیں یہ تو چیزیں ہوگی. دیکھیں ابھی جو کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوں گی, اپوزیشن میں اور حکومت میں تقسیم ہونا ہے, تو لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس نے بیٹھنا ہے. اس طرح بھی آپ دیکھیں ججز کمیٹی کی جو بات تھی, نون نے اپنا نام دیا, تاوڑا صاحب کو ہم نے بھیج دیا. لیکن اب یہ اندازہ نہیں ہو رہا نا کہ اپوزیشن ہے کیا سر. اپوزیشن آپ ہیں یا اعظم نذیر تاوڑ صاحب ہیں, اب یہ فیصلہ کرنا ہی بڑا دیکھیں اپوزیشن میں دیکھیں اپوزیشن میں مختلف اپوزیشن جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں. حکومت میں جیسے اتحادی حکومت ہے, حکومت میں دیکھیں اپوزیشن جماعتیں میں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھے, اپنی اگر اپوزیشن کرنی کریں. اچھا ویسے یہ جب پاکستان مسلم لیگ نون آپ کو آفر کر رہی ہے کہ آپ لے کے آئیں عدم اعتماد چیئرمین صاحب کے خلاف, اور 57 ووٹ ہے آپ کے پاس, بڑی اچھی بات ہے, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ لے کر آئیں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. بالکل, ہم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, کل یا پرسوں ہم دوبارہ اپیل میں جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, پھر ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. جب عدلیہ کا دروازہ, جب ہمیں امید ہے کہ عدلیہ کی طرف سے ہمیں انصاف ملے گا, اگر خدا نخواستہ نہیں ملا پھر عدم اعتماد کی تحریک ہم لے کے آ سکتے. اس طرح لے کر آئیں گے, بالکل لے کے آئیں گے. اگر ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, اور باپ کے ووٹ واپس چلے جائیں گے, پھر وہ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹاسک دے پی ڈی ایم وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے لیے, چیف منسٹر پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کے لیے. میں گارنٹی دیتا ہوں, آج سینٹ کے الیکشن میں بھی آپ کے ساتھ میں نے پروگرام کیے تھے, وہ گارنٹی دیے تھے نا, آج پھر گارنٹی دے رہا ہوں کہ ہمیں پی ڈی ایم ٹاسک دے وزیر اعظم کے خلاف اور سی ایم پنجاب کے خلاف افریدی صاحب. یہ ابھی تک پورا امید ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ وہ پی ڈی ایم ٹوٹ کے یہ تھوڑا سا دراڑ آئی ہے, تھوڑا سے اختلافات ہوئے ہیں, ظاہر الگ الگ سیاسی جماعتیں ان کے درمیان اختلافات ہوتے رہتے ہیں, لیکن آج بھی یہ کمیٹڈ ہے کہ اگر یہ دو اجلاس میں بیٹھ کے تو انہوں نے گورنمنٹ کو ٹکن نہیں دینا. دیکھیں جی, جو انہوں نے کرنا ہے, ماضی بھی ان کو پہلے بھی کہہ چکے, اب بھی کہہ رہے ہیں, جو حربہ استعمال کرنا ہے آپ کریں. آپ نے نکاح کرنا ہے, طلاق ہونی ہے, منگنی ہونی ہے, رخصتی ہونی ہے, نہیں ہونی, جو کچھ کرنا ہے کر لیں, مزید کر لیں. اور بھی آپ بڑے ڈیموکریٹس ہیں, آپ کو بڑا شعور ہے چالوں کا, آپ کو سیاست آتی ہے, کریں جو کرنا ہے. لیکن نہ ان کو این آر او ملے گا انشاءاللہ, صاحب کو بھی نہیں ملے گا, کسی کو نہیں ملے گا, کسی کو نہیں ملے گا. نمبر 2, یہ جو اینٹائی پاکستان سینٹیمنٹس اور یہ جو نیریٹو کرتے ہیں, اگر یہ اتنی بڑے ڈیموکریٹ ہیں اور اتنے بڑے ملک کے خیر خواہ ہیں, تو جب بلوچستان کے بارے میں کہا گیا آزاد بلوچستان, کیوں
पीडीएम के उस वक्त किस स्टेज ने किसी ने प्रोटेस्ट लॉन्च नहीं किया। फिर जब अचकजई साहब ने लाहौर में बात की पंजाब के हवाले से, ये लोग क्यों चुप रहे? जब गुजरांवाला में नवाज शरीफ फौज के और इदारों के खिलाफ बोल रहा था, ये क्यों चुप रहे? पीपल्स पार्टी एब्सोल्युटली। मैं आज ये कह रहा हूं कि एकदम इनको पाकिस्तान याद आता है, पाकिस्तान से मोहब्बत याद आती है। भाई आज मेरा सवाल ये कि सिंध के लोगों को आपने 12-12.5 साल से जो बुनियादी हुकूक से पामाल किया हुआ है, वेयर आर यू? यू आर नॉट टू बी सीन एनीवेयर। फिर उसको भी छोड़ दें, उसको भी छोड़ दें। माजी में आपने जो भी किया, माजी में आपने जो कुछ किया, हम उसमें नहीं जाना चाहते। आज आपको अपोजिशन ऑफ द लीडर नहीं मान रहे और आप फिर भी मैं ना मानूं, मैं जुड़ना चाहूं, और वो भी कह रहे हैं। देखें, ये जो जात की मफाद की सियासत होती है ना, इस पे अल्लाह की पिटकार आती है। जब आप हक की सियासत करें, सच की सियासत करें, उसमें अल्लाह की मदद आती है। ब्रेक लेनी है, लेकिन मियां साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा कमेंट सर ये आप जितनी मर्जी आवाज बन लें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट अपनी जगह पे खड़ी है, मुझे ब्रेक लेना।